اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما الاعمال بالنیات. آج کے بخاری شریف کی سبق میں نیت پر ایک خاص گفتگو ہوگا. المقالۃ انیقہ. المقالۃ انیقہ فی تحقیق تلفظ بالنیہ. المقالۃ الانیقہ فی تحقیق تلفظ بالنیہ. نیت جہرن نیت کرنا، جہرن بآواز بلند. نیت کرنا جہرن بألفاظ بآواز بلند. نیت کے الفاظ کو جہرن تلفظ کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کا، یا کسی وقت کے 2 رکعتی نماز یا 3 رکعتی نمازوں کا، یا نماز جنازہ کا، کہ جہرن کہے نیت کے الفاظ. یہ بالاتفاق بلا اختلاف ناجائز حرام. امام صاحب کہے کہ میں نماز جنازہ ہو یا ارکان مخصوصہ والا نماز، الفاظ کو جہرن کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کا یا عصر کا اتنی رکعتیں جہرن، کہ یہ بالاتفاق ناجائز حرام ممنوع. سمجھ میں آ گیا؟ یہ آپ نے نہیں سنا، نہیں سنا، نہیں سنا ہے. کیسے؟ یہ آپ نے نہیں سنا کہ جہرن نماز کی نیت بلند آواز میں کہنا یہ بالاتفاق بلا اختلاف ممنوع ناجائز. سمجھ رہے ہیں؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ دل میں نیت کرنا اور زبان سے اس کو تلفظ کرنا. دل میں نیت، زبان سے تلفظ، دونوں کو جمع کر کے ادا کرے، لیکن تلفظ سرن نہ کہ جہرن. جہرن تو تلفظ سرن، نیت بالقلب، دونوں کو جمع کرے، اس میں اختلاف. بات سمجھا؟ دل میں نیت، زبان سے تلفظ سرن، اس میں اختلاف. ہدایہ میں لکھا ہے
صاحب ہدایت کے نزدیک یہ مستحب ہے، دل میں نیت کرے، زبان سے تلفظ کرے تو یہ مستحب۔ شیخ ابن حمام صاحب فضل القدیر، شیخ ابن حمام صاحب فضل القدیر کے نزدیک جمع کرنا دونوں کا یہ بدعت ہے کہ دل میں نیت، زبان سے تلفظ دونوں کو جمع کرے، ادا کرے، یہ بدعت۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ صاحب ہدایت کے ہاں مستحب اور شیخ ابن حمام کے نزدیک بدعت، اختلاف۔ بہت سمجھ میں آ گئی۔ شیخ ابن حمام فرماتے بدعت ہے کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں تلفظ سرًا۔ فتاوی تجلیس میں لکھا ہے، فتاوی تجلیس، والنیت بالقلب لأنه عمل، والنیت بالقلب لأنه عمل، والتکلم لا معتبر به۔ نیت دل کا عمل ہے، نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے تکلم تلفظ اس کا اعتبار نہیں۔ نیت دل کا عمل ہے، نیت دل میں ہوتی ہے، تلفظ کا اعتبار۔ نماز شروع ہے، آپ جلدی جلدی پہنچ گئے، امام رکوع میں گیا تو تم صرف اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاؤ، بس وہاں سے آپ آ رہے ہیں، آپ کی نیت ہے جماعت میں شرکت کا تو تلفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر دل میں نیت ہو۔ بات سمجھ میں آئے؟ مقتدی کے لیے فرض ہے کہ امام کے نیت کا اقتداء کرے، فرض نہیں۔ اگر نیت اقتداء کا نہیں کیا پھر اس کی نماز نہیں ہو۔ ہاں، امام کے لیے ضروری نہیں کہ مقتدی کا نیت کرے، مقتدی کے لیے ضروری ہے امام کے اقتداء، امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کہے کہ میں امام ہوں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ کستلانی میں لکھا ہے، نہ مرکات میں لکھا ہے لا يجوز التلفظ بالنیہ، لا يجوز التلفظ بالنیہ وإنه بدعة۔
فمن واظب على شيء ومن واظب على شيء لم يفعله الشارع ومن واظب على شيء لم يفعله الشارع فهو مبتدع. جو عمل شارع نے نہیں کیا ہے اس کو کرنا یہ بدعت ہے. شارع یعنی نبی علیہ السلام. ذکر ابو داؤد ذکر ابو داؤد قلت للبخاری هل تقول شيئا قبل التكبير التكبير قال لا. ابو داؤد شاگرد ہے. آپ نے استاد امام بخاری سے پوچھا کہ آپ تکبیر سے پہلے کچھ کہتے ہیں؟ تو فرمایا لا. یعنی نیت کو جہرن تلفظ نیت کو سرن تلفظ نہیں کرتا ہوں، بس نماز کے لیے کھڑے ہو کر اللہ اکبر ہے. اقوال ائمہ. فالمالکیۃ قالوا بکراہتہ. مالکیہ وہ تلفظ بالنیت کو مکروہ کہتے. والحنبلیہ علی انہ بدعۃ. حنابلہ تلفظ باللسان سرن اس کو بدعت کہتے. بات آ گئی سمجھ میں کہ سرن زبان سے تلفظ کرنے کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں جو نیت ہے وہی کافی. حافظ ابن قیم حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کان علیہ الصلاۃ والسلام اذا قام الى الصلاۃ کان علیہ الصلاۃ والسلام اذا قام الى الصلاۃ قال اللہ اکبر. ولم يكن قبلها شيئا ولا تلفظ بالنیہ ولا قال اصلی صلاۃ للہ کذا ولا قال اصلی صلاۃ للہ. اس عبارت کا بھی مقصد کہ زبان سے نبی علیہ السلام تلفظ نہیں کرتے تھے، نیت دل میں، زبان کی تلفظ. قسطلانی میں لکھا ہے
فلم ينقل أحد أنه عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية. فلم ينقل أحد أنه عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية ولا أعلم أحدا من أصحابه التلفظ بها. نہ نبی علیہ السلام زبان سے تلفظ کرتے نیت کو، نہ صحابہ میں سے کسی نے. مرقات میں لکھا ہے لقد صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثین الف صلاۃ. لقد صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثین الف صلاۃ. فلم ينقل عنه أنه قال نويت أصلي صلاة كذا وقت. لقد صلى النبي ثلاثين ألف صلاة. فلم ينقل عنه قال نويت أصلي صلاة كذا وقت. کہ نبی علیہ السلام نے 30,000 نماز پڑھی ہے. تو آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ یہ کہا ہو کہ نویت اصلی صلاۃ. حاصل کلام یہ حوالہ جات ان کتابوں کے حوالے سے عبارتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ تلفظ باللسان سرًا ضروری نہیں. بعض نے اس کو بدعت کہا، بعض نے مکروہ کہا. یعنی حاصل یہ ہے کہ ضروری نہیں. بعض نے مستحب کہا. تو نیت قلب کا ایک فرض یہ ضروری ہے، باقی زبان سے ہوگا. آپ پہنچ گئے امام کو تو صرف یہ کہیں کہ اللہ اکبر استغفر. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو یہ میں بخاری شریف کی بنیاد پر بیان کرتا ہوں. دوسرے درس بخاری میں اس کو بیان نہیں کر آیا سمجھ. اور آپ 20 سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ نیت کیا ہے. ایسے ہی ہے نا. آج آپ کو سمجھ آ گیا، آج آپ نے سن لیا کہ نیت کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، تلفظ کرے نہ کرے. سمجھا؟ تو میرا گمان یہی کہ آپ کے علم میں یہ نہیں تھا. تو آپ مولوی ہو گئے، ابھی تک نماز کی نیت نہیں جانتے، تو تعجب کی بات ہے. اب تو یاد رہے گا نا کہ نماز میں کیا نیت کرنا. نماز کو تو ویسے آپ نہیں جانتے ہیں. بات سمجھ میں آ گیا. انما الاعمال بالنیات.
یہ پہلا جملہ تھا حدیث کا، اعمال پر بھی بیان ہو گیا، نیات پر بھی۔ دوسرا جملہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ایک روایت میں ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وہ بھی آگے آ جائے گا بخاری ہے، کیونکہ 7 جگہ یہ حدیث آئے۔ انما لامرئ ما نویٰ یہ بھی صحیح، انما لکل امرئ ما نویٰ یہ بھی صحیح، جہاں کل نہیں آگے۔ یہ جملہ ثانیہ پہلے جملہ کے لیے تاکید ہے یا تاسیس ہے؟ یہ پہلے جملہ کے لیے تاکید یا تاسیس دونوں احتمال ہے کہ تاکید اور تاسیس۔ یہ یاد رکھنا چاہیے جہاں تاسیس ممکن ہو تو تاکید پر تاسیس کو ترجیح دینا بہتر ہے۔ یہ مختصر معنی کا اصطلاح ہے کہ تاسیس اولا من التاکید۔ تاکید میں تو ایک معنی ہے نا، جو معنی مؤکد میں ہے تاکید اسی معنی کو پختہ کرے گا۔ تاسیس میں ہر ایک کا معنی جدا ہوگا، ایک نیا معنی سامنے آئے گا، تو معنی کا جدا، ہر ایک کا جدا جدا معنی، یہ ہے تاسیس، یہ ہے بہتر۔ تو یہاں یہ تاسیس ہے، معنی یہ ہے کہ جتنی جس کی نیت ہوگی اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ ایک عمل کی نیت ہے تو ایک ثواب ملے گا، اگر 2 عمل 3 عمل کی نیت ہے تو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مثلا ایک شخص مسجد میں آتا ہے، نماز کے نیت سے نماز پڑھتا ہے تو ایک عمل ہے، ایک ثواب۔ دوسرا شخص آتا ہے تو اس کا نیت نماز کا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اعتکاف کی نیت اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کے ساتھ روزہ ہے، تو نیت متعدد، اتنا اس کا ثواب بھی متعدد ہے، اتنا ثواب۔ بات میں آ گئی سمجھ میں؟ نیت بھی متعدد، عمل متعدد، ثواب متعدد۔ تو لکھل سے ملے مانوا، جتنا نیت ہے اس کا اتنا ثواب۔ سمجھا گیا؟ تیسرا جملہ فمن کانت ہجرت الی دنیا، یہ تیسرا جملہ ہے، سمجھا گیا نا؟ ہجرت کا لغوی معنی اور ہجرت کا اصطلاحی معنی۔ ہجرت کا لغت کے میں معنی ہے مطلق ترک کرنے کا، چھوڑ دینے کا۔ ہجرت کا لغوی معنی مطلق ترک، چھوڑنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے ایک کسی کے ذہن میں؟ ہاں وائے وائے، ہاں ہاں
اچھا، تو اصطلاح میں ہجرت کا معنی انتقال من دار الکفر الى دار الایمان، انتقال من دار الکفر الى دار الاسلام، انتقال من دار الحرب الى دار السلم، انتقال من دار الخوف الى دار الامن، انتقال من دار شرک الى دار التوحید. یہ معنی ہے ہجرت کا. چھوڑنے والا جو آدمی ہے اس کو کہتے ہیں مہاجر. سمجھا نا؟ یعنی چھوڑنے والا کے اپنا وطن سے. جب کسی ملک میں اپنے مذہب پر، دین پر عمل نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے رکاوٹ ہو، تو اس پر فرض بنتا ہے کہ اس علاقے کو، وطن کو چھوڑے، ایسے وطن میں جائے کہ جہاں وہ عبادت کر سکتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کر. فرض. اگر ہجرت نہیں کرے گا تو گناہگار ہو. ترک فرض پر گناہ. بے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بات کو سمجھ اچھی طرح. ہجرت کرنے کے بعد وہ مہاجر کہلاتا ہے. اگر پھر وہ واپس اپنا وطن چلا جائے گا، دار ہجرت کو چھوڑے گا، تو ہجرت اس کا ختم. پھر ہجرت ختم ہے، ہجرت والا ثواب اس کا ختم ہو جاتا. پھر اس کو واپس جانا نہیں. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم سے ہجرت اصحابی، اے اللہ میرے صحابہ کو ہجرت پر قائم رکھنا کہ وہ ہجرت کو توڑ کر پھر وطن نہ جائے. تو صحابہ فتح کے بعد بھی مدینہ کو نہیں چھوڑا. سمجھا؟ واپس مکہ اپنا وطن نہیں گئے. تو اب یہاں پاکستان میں جو مہاجر تھے، یہ وطن واپس چلے گئے تو ان کا ہجرت ختم. ہاں، جن کو مجبور کر کے نکالا گیا، سمجھا نا، اس صورت میں ان کا ہجرت کا ثواب ختم نہیں ہوا. اور جو خوشی سے چلے گئے ہیں ان کا ہجرت ختم، ہجرت کا ثواب. سمجھا گئی بات؟ تو ہجرت کا لغوی معنی، ہجرت کا اصطلاحی. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس کی ہجرت دنیا کے غرض سے ہو تو یصیبھا، وہ اس کو حاصل ملے گا. یصیبھا، اصاب یصیب باب افعال سے، یصیبھا بمعنی یحصلھا، یصیبھا بمعنی یجدھا. تو یہاں یصیب معنی میں حصول کا ہے، یحصلھا دنیا حاصل کرے گا.
دنیا کے لیے ہجرت کیا، دنیا اس کو ملی۔ دنیا یہ مشتق، دنیا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مذکر اس کا ادنا۔ دنیا کا معنی ہے قرب، نزدیک، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا نزدیک ہے، آخرت بعید ہے بعد دنیا۔ اس لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے، آخرت کے نسبت سے ہی ہے۔ یا اس وجہ سے کہ اس کا زوال قریب ہے کہ دنیا ختم ہوگا، یا زوال کے لحاظ سے یہ قریب ہے کہ اس کا زوال یہ جلدی ہو۔ یا یہ دنی سے مشتق ہے۔ دنی کا معنی حقیر، ذلیل، خوار، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کے مال و متاع سب یہ حقیر ہے، خسیس ہے، ذلیل ہے۔ یہ جنوب سے مشتق ہے یا دنی سے خسیس ذلت والے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ومن کار ہجرته يصيبها او الى امرأة ينكحها، یا عورت کی غرض سے ہجرت کرے، ينكحها تو اس سے نکاح کرے گا، اس کا نکاح اس کو حاصل ہو۔ اور ایک روایت میں ہے يتزوجها، ایک روایت میں کیا ہے، يتزوج، وہ بھی آگے آ جائے گا، يتزوجها یہ بھی آگے آئے گا، بخاری شریف۔ بات سمجھا؟ نکاح کا معنی، کہ نکاح کا کیا معنی ہے کسی کے ذہن میں؟ ہاں، وائے وائے، ہاں جنرل، ہاں ایک معنی اور بھی ہے بس۔ تو نکاح کا معنی جمع کا ہے کہ مرد و عورت جمع ہوتے کرتے ہو، اقتران الشیء بالشیء۔ نکاح کا معنی عقد کا ہے، یعنی ایجاب و قبول۔ نکاح کا معنی اقتران، جمع، اور نکاح کا معنی عقد، ایجاب و قبول۔ نکاح کا تیسرا معنی وطیع و جماع۔ یہ سارے نکاح کے معنی ہیں۔ بہت سمجھایا نہیں؟ وطیع کا معنی بھی ہے، جماع کا، ایجاب، قبول اور ملانے کا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ بات آ گئی سمجھ میں اچھی طرح؟
آج جہان تک کبھی ہے اس حدیث پر آخری انشاءاللہ ایک اب آخری مرحلہ میں ہے یہ حدیث انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر اس پر آخری یاد کرو